الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کے تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اس کتاب حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علم کا، حکمت کا، ایمانیات کا، معتقدات کا، اجالوں کا، خوش بختی کا، جنت کے راستے پہ چلنے کا ایک سمندر جو ہے اس میں سمو کے رکھ دیا ہے. اس کے اندر ایسے ایسے مضامین موجود ہیں کہ ہر مضمون اپنی جگہ پر ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے. حضرات گرامی قدر، ماہ مارچ جب بھی آتا ہے جہاں پر اپنے جلوں کے اندر بہار کے خوشگوار جھونکوں کو لے کے آتا ہے، وہیں پر اس ماہ مارچ کے اندر بعض بدتینت عورتیں عورت مارچ کے نام کے پر اس بات کا اظہار اور اعلان کرنے کی جستجو کرتی ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسلام اس کی کوکھ جو ہے معاذ اللہ بنجر ہے اور اس کے اندر عورتوں کے حقوق نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، یہ جتنی خواتین ہیں یہ اپنے لیے سورس آف انسپائریشن مغربی معاشروں کو قرار دیتی اور آزادی اور خود مختاری کے اس تصور کی بات کرتی جو تصور اسلام کے یہاں پر فحاشی کے نام پہ، عریانی کے نام پر اور بے رحروی کے نام پر مروج ہے. حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا
اور ساتھ اس بات کا بھی وعدے فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، اور بحر و بر کے اندر ان کے لیے چلنے پھرنے کے راستوں کو ہموار فرما دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور ان کو بہت ہی مخلوقات کے اوپر فضیلت کو عطا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی پیدا کیا، عورتوں کو بھی پیدا کیا۔ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، زمین کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مردوں کو پیدا کیا وہاں پر خواتین کو پیدا کیا، اور ہر ایک کے ذمے ان فرائض کو لگا دیا جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جنت میں جانے کے لیے عائد فرمائے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید کا مخاطب بالعموم مرد ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے بہت سے مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا بھی ذکر ساتھ فرما دیا، اور اس بات کو واضح فرما دیا یہ جملہ احکامات فقط مردوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ بیک وقت ان کا مخاطب عورتیں بھی ہیں۔ چنانچہ شہادتین کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی جہاں پر مردوں کی ذمہ داری ہے، وہاں پر عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پہ مرد جنت میں جانے کا حقدار بن جائے گا، وہاں پر عورت بھی جنت میں جانے کی حقدار بن جائے گی۔ جہاں پر مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرے گا، وہاں پر عورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کی حقدار ٹھہرے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بہت سے حقوق کو بھی متعین فرما دیا۔ ماں کی حیثیت سے اس کو وہ مقام دیا جو باپ سے بہت بلند و بالا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کو بیٹے کی خدمتوں کا، محبتوں کا، شفقتوں کا محور اور مرکز بنا دیا۔ بہن کی شکل کے اندر اس کو غیرت کی علامت بنا دیا۔ بیٹی کی شکل کے اندر اس کو شفقتوں کا مرکز اور محبتوں کا مرکز بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ بیوی کی حیثیت سے بھی ثمر کا اعلان فرما دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح مردوں کے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں، ویسے ہی عورتوں کے بھی مردوں کے اوپر حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک گنا فضیلت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر کبھی کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی کنفلکٹ پیدا ہو جائے، تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے کنفلکٹ ریزولوشن کا حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کو واضح فرما دیا کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس فضیلت کے سبب دو ہیں۔ ایک فضیلت کا سبب وحدی ہے، اور دوسرا سبب وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسرا سبب یہ ہے کہ مرد گھر کے اخراجات کی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اس امر کا بھی اعلان فرما دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو معروف طریقے سے تمہیں رکھنا چاہیے۔ جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلانا چاہیے، جو خود پیتے ہو انہیں بھی پلانا چاہیے، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہنانا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی کے جملہ فیکلٹیز کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بھی عطا فرما دیا۔ ڈیسیژن میکنگ کے اندر اس کی رائے کو غیر معمولی اہمیت دی۔ اگرچہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن ولی عورت کو نکاح کے اوپر پابند یا مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ ولی جو ہے اسے عورت کو اس کی رائے کو اہمیت دینا ہوگی، اس کی چوائس کو اہمیت دینا ہوگی۔ حضرت خنسا کے والد نے ان کا نکاح
ان کی مرضی کے بغیر کر دیا، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئیں، اللہ کے نبی کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ میرے باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حبیب علیہ السلام کو اس بات کے اوپر صحیح طور پر فیصلہ کرنے کی ان کی رہنمائی کی کہ آپ نے حضرت حنسہ کے نکاح کو کالعدم قرار دے دیا اور اس بات کو واضح فرما دیا کہ عورت اپنے جسم و جان کے حوالے سے اگرچہ ولی کی مرضی کی پابند ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ولی اس کی چوائس کو اور اس کے فیصلے کو یکسر نظر انداز کر دے۔ حضرات گرامی قدر، عورت کو جہاں پر ڈیسیژن میکنگ کے اندر حق دیا گیا، وہاں پر علم، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے بھی عورت کو گوناگوں قسم کے حقوق دیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبحر علمی، آپ کی فقاہت، آپ کی فن حدیث میں مہارت، آپ کی جلالت، آپ کا استدلال، آپ کا طرز استنباط ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہی معاملات کے اوپر غیر معمولی دسترس حاصل تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین امی عائشہ کی بارگاہ میں آتے، اسلام کے مطلوب کو پہچاننے کے لیے آپ کی خدمت کے اندر اپنی گزارشات کو رکھتے۔ سیدہ عائشہ ان کے استفسارات کا بڑے ہی احسن انداز کے اندر جواب دیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شعر، ادب، تاریخ اور دیگر علوم کے اوپر بھی سیدہ عائشہ کو غیر معمولی دسترس حاصل تھی۔ حضرات گرامی قدر، سیدہ عائشہ کی زندگی سے یہ بات کو جانچنا کچھ مشکل نہیں کہ اگر نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ علم اور استدلال کے اعتبار سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروان چڑھنے کا موقع دیا تو یہ بات چندہ مشکل نہیں اس بات کو دور حاضر پہ اپلائی کرنا کہ آج کل کے دور کے اندر بھی اگر کوئی عورت علم کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے علم کے دروازوں کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ میرا موقف اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ زندگی کے خصوصاً دو شعبوں کے اندر عورت کو اپنی علمی نشو و نما کے حوالے سے خصوصی طور پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر کی حیثیت سے، ایک معلمہ کی حیثیت سے اگر وہ لیڈی ڈاکٹر کی حیثیت سے کردار ادا کرے گی تو بہت سی عورتوں کی عزت و ناموس کا تحفظ ہوگا اور ان کو علاج اور معالجہ کی سہولت بآسانی میسر آ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، معلمہ کی حیثیت سے اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گی تو ایسی صورت کے اندر وہ ایک کامیاب ٹیچر کی حیثیت سے لڑکیوں کو بے حرمی سے نکال کر، اندھیروں سے باہر نکال کر روشنیوں کے راستے پر چلا دے گی۔ نسل نو کو آج ان معلمات کی ضرورت ہے جو ان کو بے راہروی کی بجائے اخلاقیات اور شرم و حیا کا درس دینے والی ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو معاشی حقوق بھی عطا فرما دیے۔ ایک طرف تو نان نفقہ، ضروریات زندگی، کفالت، چادر چار دیواری کا تحفظ، یہ فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے مال کو پروان چڑھانا چاہتی ہے، اس کو تجارت کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ ایسے ماحول میں ملازمت کرنا جہاں تو اس کی پردیداری کا بھرپور طریقے سے تحفظ ہو رہا ہو، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے تجارت کی بات کا، اگرچہ مرد کی طرح وہ سرے عام بازاروں کے اندر، فیکٹریوں اور ملوں کے اندر تجارت کے ذرائع کو اختیار تو نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس چیز کا حق دیا ہے کہ اپنے مال کو مزاربت کے اوپر، اپنے مال کو سلیپنگ پارٹنر کی حیثیت سے انویسٹ کر سکتی ہے۔ حضرت حدیث الکبریٰ نے اپنے مال کو انویسٹ کیا۔ حضرات گرامی قدر، بعد میں وہی مال
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کی تفسیر بن کے سامنے آیا، وہی مال اسلام کی نکابت کے کام آیا، وہی مال اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے کام آیا، وہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرچم کی سربلندی کے کام آیا، وہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کے کام آیا، وہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت دین کا سبب بنا۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت عورت اور اس نقطے کے پر اپنی بات کو ختم کر کے انشاءاللہ مزید گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر مزید بات جو میں آپ کے سامنے دو نکات کو رکھنا چاہتا ہوں، اسلام نے سول رائٹس کے اعتبار سے عورت کو وہ حق دیا جو دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر طلاق کا حق دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ایک جگہ بامر مجبوری محبوس ہونے سے بچا کر اس کے لیے زندگی کے نئے دریچوں کو کھول دیا، وگرنہ عیسائیت اور ہندو مت کے یہاں پر کسی بھی طور کے پر عورت کی مرد سے جدائی کا کوئی امکان موجود نہیں تھا۔ حضرات گرامی قدر مرد کو اس کی لونڈی، عورت کو مرد کی لونڈی کی حیثیت سے، اس کی باندی کی حیثیت سے اور اس کی نوکرانی کی حیثیت سے اپنی پوری زندگی کو گزارنا پڑتا تھا۔ حضرات گرامی قدر عقیدہ عیسائیت کے اندر اور ببلیکل ریولیشنز کے اعتبار سے جو عورت طلاق لیتی ہے بائبل اس کو زانی اور بد کردار قرار دیتی ہے، لیکن اسلام نے طلاق اور خلا کے ذریعے عورت کے لیے زندگی کے نئے امکانات کو روشن فرما دیا۔ اگرچہ نکاح پسندیدہ اور طلاق غیر پسندیدہ ہے، لیکن نامساعد حالات کے اندر بامر مجبوری اگر عورت جو ہے وہ طلاق کی زندگی کو اختیار کرنا چاہتی ہے، خلا کو لینا چاہتی ہے، نکاح کو فسخ کروانا چاہتی ہے، تو اس کو اس بات کا حق دے دیا۔ حضرات گرامی قدر ان تمام حقوق سے بڑا حق جو دیا وہ حق ایسا حق ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف و توصیف کی جائے اتنا ہی کم ہے، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ حق کیا دیا؟ وہ حق یہ دیا کہ اگر کسی عورت کو چکلے کے اندر جبرن برائی کا ارتکاب کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جس عورت کو جبرن چکلے میں چلایا جائے گا تو ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بالإکراہ چکلے میں چلنے والی عورت کا مواخذہ نہیں کریں گے بلکہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد کون ہے جو بکواس کرے، جو ہرزہ سرائی کرے، جو دشنام تراوی کرے، جو اسلام کے تصور حقوق نسواں کے پر انگلی اٹھائے، انگشت اٹھائے؟ حضرات گرامی قدر اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں انسانوں کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ انسانیت کو فلاح نہیں مل سکتی، انسانیت کو امن نہیں مل سکتا، انسانیت کو چین نہیں مل سکتا، انسانیت کو سکون نہیں مل سکتا، انسانیت کو روشنی نہیں مل سکتی، انسانیت کو عروج نہیں مل سکتا، انسانیت کو بلندی نہیں مل سکتی۔ یہ سب کچھ اگر ملے گا تو اسلام کے دامن سے دستہ ہو کے ملے گا۔ تو حضرات گرامی قدر عورت مارچ کے موقع پہ جو نعرے میرا جسم میری مرضی کے لگائے جاتے ہیں ان کی اسلام میں نہ کوئی گنجائش ہے نہ اخلاقیات میں کوئی اجازت ہے۔ انشاءاللہ جب تک ایک بھی غیرت مند مسلمان زندہ ہے ان تمام نعروں کے مقابلے کے اوپر حق بات کو اور پیغام حیا کو اور پیغام حجاب کو عام کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام ایک مکمل دین ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنانے کی کوشش کرے گا اور دین قیم کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے لوگ کئی مرتبہ اسلام کے مختلف تصورات کے پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان تصورات میں سے سر فہرست وہ تصور جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ عورتوں کے حقوق ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ یہ بات یکسر غلط اور باطل ہے۔ اسلام نے جتنے حقوق عورتوں کو دیے ہیں اس کا کوئی بھی تصور کسی دوسرے یہاں نظام میں موجود نہیں ہے۔ دوسرے نظاموں نے عورتوں کو نکاح کے بندھن سے آزاد کر کے زناکاری کے راستے پہ چلا دیا، اور اسلام نے زناکاری کے راستے سے ہٹا کر اس کو شوہر کی آبرو بنا دیا، اور تصورات نے عورت کو چراغ خانہ سے باہر نکال کر شمع محفل بنا دیا، اور اسلام نے عورت کو شمع محفل سے باہر نکال کر چراغ خانہ بنا دیا، ماں کی حیثیت سے اس کو عظمت کی علامت بنا دیا، بہن کی حیثیت سے اس کو غیرت کی علامت بنا دیا، بیوی کی حیثیت سے اس کو شریک زندگی بنا دیا، اور بیٹی کی حیثیت سے اس کو آبرو کی علامت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تمام کے تمام تصورات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم کتاب و سنت سے والہانہ وابستگی اختیار کرتے ہوئے ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں جو کتاب اللہ سنت نبوی شریف سے ثابت ہیں، اور ان تصورات سے اعراض کرنے کی کوشش کریں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں اس موقع پہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ بیٹے قیم نے میری عدم موجودگی میں آپ کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پیغام کو رکھا، اور سچی بات یہ ہے کہ آج کا خطبہ جمعہ دلوانے کے اندر بھی قیم بیٹے کی حوصلہ افزائی اور اس کی محبت، اس کا پیار اور اس کی شفقت شامل ہے۔ میں اپنے اس قابل فخر فرزند کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دین کے راستے کے پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو روحانی جسمانی عارضوں سے پاک ہو کر دین کی خدمت کرنے کی، دین کا ابلاغ کرنے کی، کتاب اللہ اور سنت نبوی شریف کی ترجمانی کرنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے اس بات کو لکھنا چاہتا ہوں کہ 12 تاریخ کو مرکز ہاگا میں انشاءاللہ بخاری کی تقریب ہوگی، اور اس تقریب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سند فراغت حاصل کرنے والے طلباء کے درمیان اسناد کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے اس بات کی بھی استدعا کرتا ہوں، یہ مرکز آپ کا مرکز ہے، یہ مسجد آپ کی مسجد ہے۔ لارنس روڈ کے اس مرکز کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے، داخلہ دلوانے کے لیے حضرات گرامی قدر دلچسپی لیجئے۔ انشاءاللہ اس مرکز سے فارغ ہونے والے طلباء جہاں پر دین کی شمع کو فروزاں کریں گے، وہیں پر آپ سب کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا کردار ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تجدید وضو کے لیے 1-2 منٹ کی آپ کی اجازت چاہوں گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔